یعنی عمل خوبصورت فعل کے حوالے سے ہمیں ادا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مختلف یعنی بری اعمال سے بچنے اور دشمنوں سے بچنے کا حکم کیا ہے، تعلیم دی ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے زبان نبوت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے۔ جس طرح والدین ہیں، استاد ہیں، بڑے ہیں، اپنے چھوٹوں کو، شاگردوں کو، اپنی اولاد کو مختلف بری جگہ سے، برے بندے سے، برے عمل سے محفوظ رہنے کے لیے، بچنے کے لیے کہ تاکہ ان کو نقصان نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، والدین اپنی اولاد سے، استاد اپنے شاگردوں سے، شاید اپنی عقیدت مندوں سے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ ان کی شفقت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ان کی ہمدردی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور پھر ان کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو خبردار کرتے رہتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کو اسی طرح مائل کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ سے بچنا ہے، وہاں سے آپ کو نقصان ہوگا، اور یہ فلاں جو ہمارا رشتہ دار ہے یا فلاں محلے دار ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اسی وقت بھی اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اگر والدین اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان کے دامن میں اولاد کی ہمدردی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، تو وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو بڑا کریم ہے نا، بڑا عظیم ہے، بڑا رحیم ہے، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ اس کا بڑا پیار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ فاطر کی آیت نمبر 5 میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان وعد اللہ حق، بے شک جو میرا وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان تقیقی نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی، اپنی گفتگو کی خود گواہی میں دے رہا ہے، جبکہ اسے گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود آنا ہے، اس کا کلام، اس کی گفتگو، اس کا کہنا وہ بھی آنا ہے۔ دیکھیے، اگر ہماری رشتہ داروں میں، اہل محلہ میں سے، دوستوں کی سے کوئی ایسا کرتا ہو تو معتبر ہو، کیا ہو؟ معتبر شخصیت ہو، اعلیٰ ہو، عظیم ہو، لوگ اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پھر دوست کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں عقیدت ہو، ایک کیا کہتے ہیں عزت ہو، وقار ہو، اگر وہ گفتگو کرے تو اس کا جو کہنا ہے وہی کافی ہوتا ہے۔ اگر وہ دورانی گفتگو یا دورانی خطاب یا دورانی تقریر اگر وہ قسم اٹھاتا ہے، کیا اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو لوگ محسوس کریں گے یا اس کا بغیر قسم کی ہی کلام، اس کی گفتگو آنا ہے، کیوں کہ یہ خود معتبر ہے اور اس کا کلام بھی معتبر ہے، اس کا کہنا بھی معتبر ہے، اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے یا تاکید لانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ لیکن تاکید یا قسم وہاں آتی ہے یہاں کوئی خاص گفتگو، کیا جب آپ گفتگو کرتا ہوتا ہے 15 منٹ سے خطاب کر دیا، آدھا گھنٹہ کر دیا، اگر اس کے بعد اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو قسم اٹھانے کیوں بڑی اسے آگے کی گفتگو آ رہی ہے، جو آگے پیغام آ رہا ہے وہ کوئی خاص پیغام ہے۔ اگر خاص پیغام نہ ہوگا تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی، تاکید لانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ وہ یہ سچا ہے، کیا لفظ ہے؟ حق، سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب دیکھیں کس طرح واقع ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ ہر نقصان سے یا بولیے ہر نقصان سے، ہر تکلیف سے یا تکلیف دینے والی جگہ سے، عمل سے، فرض سے وہ بچاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا فَلَا تُغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اے میرے بندو پہلے دنیا تمہیں کیا دھوکہ نہ دے دے. دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا. دنیا میں رہنا ہے, دنیا میں رہنا ہے, دنیا کو کمانا ہے, لیکن ہاتھ کو پکڑ کے یہ ضروریات زندگی ہے, اس کے بغیر خدا نہیں ہے. لیکن اس کے دھوکے میں نہیں آنا. کیا اس کے دھوکے میں نہیں آنا, اس کے فریب میں نہیں آنا. کیونکہ اگر تم دنیا کے دھوکے میں آ گئے تو سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے غور کرنا ہے کہ سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اگر تم دنیا کے دھوکے میں آ گئے, اس کے فریب میں آ گئے, اس کے دو میں آ گئے, اس کے حملے میں پھنس گئے, تو رب کہتا ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ دنیا دھوکے کی صورت میں تم کو مجھ سے دور کر دے, مجھ سے دور ہو جاؤ. اور مجھ سے دوری تیری کیا ہے؟ مجھ سے تیری دوری ہے, یہ تیرے لیے بہت بڑا نقصان ہے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اتنی بات کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ہمارے دشمن کا بھی ذکر کر دیا. کیا اس کا؟ دیکھو ہماری بات قسمتی ہے کہ ہم قرآن کے نزدیک نہیں آتے, قرآن کا دامن نہیں پکڑتے, قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, اس میں تدبر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے. عالمی سطح پر امت مسلمہ کی جو تباہی ہے, جو ہلاکت ہے, جو ایک عجیب سا سانیہ ہو چکا ہے, جو ہمیں اس وقت دیکھنا پڑا ہے, یہ ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے دامن قرآن بھی چھوٹ گیا ہے اور دامن بولی وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹ گیا ہے. اگر ہم پھر پلٹ آئیں, کیا اگر ہم پھر پلٹ آئیں, قرآن و سنت کی تعلیمات کے نزدیک ہو جائیں, اس کو اپنا لیں, تو وہ دور وہ وقت دوبارہ پھر پلٹ جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں یا اللہ, بولیے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ماضی کا کردار اور وقار, ماضی کا کیا جملہ سنیے, ماضی والا کردار اور وقار عطا فرما. اگر وہ ماضی والا کردار جو صحابہ آل بیت کے پاس تھا, اگر وہ کردار, اگر وہ عمل, اگر وہ فعل, اگر وہ سیرت, اگر وہ کردار, اگر خدا کی قسم آج ہمارے پاس ہے, تو اس کی اجازت ہے کہ امت مسلمہ کی طرف کسی ایک فرد کی طرف ایک نگاہ سے لے جائے. بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا دار تو دنیا دار ہے, ہم دیندار بھی عمل ہو گئے ہیں. ہم خود بیان کرنے والے, خود تقریریں کرنے والے, خود واز کرنے والے, ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. کیا ہے؟ بولیے قابل مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اتأمرون بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ کو عزت کی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے, لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمیں اپنی طرف توجہ نہیں کرتا. کیا بولیے توجہ نہیں ہے, غور نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, پھر بے ایمانی نہیں چھوڑ رہا, فرار نہیں چھوڑ رہا, دھوکے بازی نہیں چھوڑ رہا, رشوت و سود سے دور نہیں ہو رہا, ہر گناہ کر رہا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے. دوستوں کو نماز نہیں پڑھتا, کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہے. رب نے تاکید لایا, ان تاکیدی لفظ ہے, گواہی ہے, شہادت ہے, گارنٹی ہے, ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہو کر وہ گارنٹی دے رہا ہے, وہ ضمانت دے رہا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. رب کی طرف سے, بولیے رب کی طرف سے ہمیں ضمانت مل رہی ہے کہ نماز پڑھنے والا ہر قسم کی برائی سے, ہر اس عمل سے
نقصان ہے بٹ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. کون فرما رہا ہے؟ تو پھر وہ کیوں نہیں دور ہو رہا؟ بات میں غور کریں. وہ نماز نہیں ہے خدا کی عزت کی قسم. اگر وہ نماز ہوتی تو الحمدللہ وہ ہر برائی سے محفوظ ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ سارے بولیے. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں دشمن کا بھی نام دے دیا ہے. اس کا میرا نے کیسے نام دیا ہے؟ تو بولو پھر تقریر تو میں کرتا ہوں نا، میں آپ سے صرف تھوڑا سا جواب دے رہا ہوتا ہے نا. ہاتھ نہیں کھڑے کروانے ہوتی ہے، نہ سبحان اللہ کروانے ہوتی ہے، صرف جواب دینا. یہ میرے آقا کی سنت ہے. میں نے خود بھی سے بات میں پڑھا ہے، اس لیے میں نے عمل اختیار کیا ہوا ہے کہ بولیے میں نے کہا بولیے کہ آقا کی سنت ہے. آقا کی سنت دوران خطا دوران گفتگو وقفی کے ساتھ پوچھتے رہتے اے میرے غلاموں اے میرے صحابہ بولیے میں نے کیا کہا ہے. پوچھنا نبی کی ادا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور آگے سے جواب دینا میرا اللہ کے غلاموں کی سنت ہے، یعنی صحابہ کرام کی سنت ہے. سنیے جملہ بڑا پرطلب ہے اور سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، اور میں رازق ہوں. میں تمہارا خیر خواہ، میں تمہارا مدد. بات غور کریں کیا ہوں؟ ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، محبت والا ہوں، پیار والا ہوں، بخشنے والا ہوں. تو بخشش کے بعد میں بخش کرتا ہوں. سارا کچھ میں تیرے لیے لکھا ہے. اے میرے بندے میں چاہتا ہوں کہ تجھے کسی جگہ سے تکلیف نہ آئے، کہیں سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہو. کتنا وہ قریب ہے. اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ میں تمہارے دشمن کے بارے میں نشاندہی کر دی ہے، آگاہ کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے. ان الشیطان لکم عدو کہتے ہیں دشمن. رب کہتا ہے بے شک نہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اپنی علاقہ کی گفتگو کی خطا کی پیغام کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے بے شک جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولا کیا فرما رہا ہے؟ شیطان تیرا دشمن ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں اس کو نا دشمن کی سمجھ ہے. کیا کہتے ہیں؟ لیکن بھول نہ جانا کہ وہ سجڑوں والی گفتگو کر رہا ہے، پیار کی گفتگو کر رہا ہے، وہ تمہیں قریب کر رہا ہے. قریب نہیں جانا. کیا کون کہہ رہے ہیں؟ والدین اپنی اولاد کو قریب نہیں جانا. اسی وقت بھی ڈنگ کون کہہ رہے ہیں؟ تو میرا نام کیا فرما رہا ہے؟ میرے رب نے کمال نہیں کر دیا. فرمایا میرے بندو یا اے لوگو میں تمہارا رب ہے، شیطان تمہارا بولو کیا؟ آگے فرمایا فَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. اس کو سجا نہیں سمجھنا، اس کو دشمن ہی سمجھنا ہے. بڑا خاص جملہ ہے، وہ میں سے واضح نہیں کر سکتا. حکمت مصدر کی لفظ ہے، الفاظ کلمات میرے پاس نہیں ہے، مگر جملہ بے کنار سمندر نصیحت یا اصلاح تربیت کا بڑا خاص پیغام ہے. دو جملے ہیں. فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، فَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. اس کو دشمن ہی سمجھنا ہے. زندگی کی آخری سانس تک اس کو دشمن ہی سمجھنا ہے. کیوں اب الگ بات سمجھنا کیوں کہ انما یہ بھی تقید لفظ آ گیا. انما یدعو یہ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے. حملے
رب کا کلام کیسا ہے؟ بولو نا، رب کا کلام کیسا ہے؟ کمال نہیں؟ میں کہتا ہوں قیامت تک زندگی مل جائے اسی پر بولتے رہے، لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، لوگوں بڑا درد ہے، وہ ہمیں بھی وہ بھی بچا رہا ہے کہ بچ جاؤ اس سے۔ شیطان کیا ہے؟ نہیں، شیطان ہمارا کیا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ پھر مسلمان کو یقین کیوں نہیں؟ پھر مسلمان یقین کیوں نہیں کرتا؟ اعتماد کیوں؟ اقرار کیوں نہیں کرتا؟ اگر اقرار کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں جاتا ہے، پھر اسی کی بات مان رہا ہے۔ رب کہتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابٌ شَدِيدٌ، کوئی بات نہیں، اگر انکار کرتے ہیں تو میرا عذاب سخت ہے۔ آخر میں کرتا ہے کوئی بات نہیں، ایک عمل ہے بڑا خاص ہے، اور وہ کیا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فقط آمن نہیں، وہ عامل الصالحات، ایمان بھی اور اچھے اعمال، بولا کر ایمان اور اچھے اعمال، بولا پھر دو انعام، دو توفیق، دو ڈگریاں، دو عہدے، دو گرے، بولا وہ کیا؟ پہلا کو یہ اس کی بخشش کرتا، بخشش کا مالک کون ہے؟ بولیے اللہ کہتا ہے تو میرا ہو جا، انما اکرم من اکرمنی، انما اکرم من اکرمنی، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاتا ہوں، تو میرا اکرام کر میں تیرا اکرام کرتا ہوں، تو میری بات مان میں تیری مان ہوتا ہوں، بلکہ تو میرا ہو جا تو میری بات کو مان، کیا تو میری بات کو مان، میں بن مانگے، سنو، بن مانگے جو تم چاہے نا، بن مانگے عطا کروں گا، اور شرط کیا ہے؟ یہ تو میرا ہے، مگر نہ ولا تکلمنی بما یسرها ولا تکلمنی بما یسرها، اے میرے آدم، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، تو نے مجھے اب مت بتا کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے، کیا تیرے بتانے میں مجھے پتا چلے گا کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے؟ انی عالم بخلقی، اس مخلوق کو پیدا میں نے کیا ہے۔ اللہ کے فرمان کو پڑھ کے نا لطف ضرور خدا کی قسم، وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي حَتَّى يَنْظُرَ عَبْدِي فِي حَقِّي، رب کہتا ہے اگر اے جملہ بین الاقوامی سطح پر جائے گا، پوری دنیا کی امت مسلمہ کہیے یہ جملہ وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي، اگر میرا بندہ میرے حق کو پورا نہیں کرے گا، میرے حق کو پورا نہیں کرے گا، حتی ینظر فی حق عبدی، میں بھی تیرے حق کی پرواہ نہیں کروں۔ اگر والد کہہ دے نا کہ مجھے کوئی تیری پرواہ نہیں، نکل جائے یہاں سے، استاد کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، خدا کی قسم کیا پلے رہا ہمارے دامن نے کہا رہا، اے امت مسلمان کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کے دھوکے میں آ گئے، دنیا کے فریب میں آ گئے، دنیا نے بڑا دھوکہ دیا ہے، بڑوں کو، بڑے ہائی لیول کے لوگوں کو، فقط دنیا دار نہیں، دیندار بھی لگنے جا رہے ہیں، دیندار بھی لگنے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں دو چیزیں بندے کے تکبر پیدا کرتی ہیں، ایک مال، ایک علم، مال زیادہ آ جائے تو میں کہتا ہوں یہ تکبر پیدا کرتا ہے، لوگ اس کی نگاہ میں کمتر ہو جاتے ہیں، علم آ جائے، دنیا کا ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، سکالر ہے، اور اگر وہ دینداروں میں مفتی ہے، شکرتیس ہے، علامہ ہے، اوپر چلا جائے تو کسی کو پروفیسر کرا، میں کہتا ہوں کچھ نہیں
میرا اللہ کہتا ہے بڑے بڑے بندار اس میں کے دیکھا ہے وہ سینے سے سیدھا چل جاتے ہیں. میں کہتا ہوں موان کے بارے میں بتاؤں گا موان کا سینے سے سیدھا لگ جاتے ہیں کہ دور دور سے کہتے ہیں تم نے کہتے ہیں نا دور ایسے سینے سے سیدھا لگتے ہیں نہیں میرے بارے میں جب سینے سے سیدھا نہیں لگے گا دل سے دل نہیں لگے گا بغض نہیں ہے منافقت نہیں ہے دھوکہ بازی نہیں جائے گی. جب اللہ کی رضا کی خاطر بغیر لائق بغیر تمام بغیر ذاتی چیزوں آیا کہ جب سینے سے سینہ لگے دل سے دل لگے محبت پیدا کرتی ہے پیار پیدا کرتا ہے انس پیدا کرتا ہے ہمدردی کے جذبہ آتا ہے خیر خیرات جذبہ آتا ہے. دوستوں میں کیا ہے امیر بات کو غور کر لینا میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے رب کیا نکلوا رہا لوگوں آؤ جلو رب تو کہہ رہا ہے فنا بنا اگر تم دنیا کے دھوکے میں آئیے ایک حدیث میں کوٹ کرتا ہوں. ہاں ایک بات سن لیجیے عمل الصالحات کتنے انعام ہیں لہم مغفرہ واجر کبیر ایک اجری ایک بخشش ہوگی اور ایک رب کا بے حجاب بے پردہ دیدار ہوگا. کیا ہوگا حدیث کے لفظ سنیے میں حدیث ایک کوٹ کرنے لگا ہوں سیاستہ کی حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وَيْلٌ لمن قالت الدنیا عمله والخطايا عمله عظیم بدشته قلیل فتنته عالم بأمره دنیا. یہ سارے عمل جو ہیں یہ ہلاکت ہے. کون سا آقا علیہ السلام دیکھیں پورے پاکستان میں جنہیں پڑھائے جا رہے ہیں وہ لوگ جنہیں پڑھ رہے ہیں بڑی بڑی اعلیٰ تقریریں ہو رہی ہیں بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے اہل علم بیان کر رہے ہیں اچھے اچھے علاقوں کی تقریریں ہو رہی ہیں اور حکومتی سطح پہ خطاب ہو رہے ہیں لچکدار تقریریں کوئی ترجمے کرتا ہے کوئی جناب کیا خطاب کرتے ہیں انداز ہے نا درجہ بندی ہے نا ہے لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو میں ابھی یہاں کیا کہہ رہا ہوں دربار شریف تو میں کہہ رہا تھا میں تقریر کر رہا ہوں تم سو بس سنی جاؤ سنائی جاؤ تقریریں کرتے رہو اور سن رہو درس قرآن ہو رہا ہے درس حدیث ہو رہا ہے جمعے ہو رہے ہیں بڑی بڑی محفلیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے درس ہو رہے ہیں خطابات ہو رہے ہیں بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں لیکن پھر میں رزق زیرو میں کر دوں بے ایمانی اسی طرح فرار دھوکہ بازی کب تک کرو گے پھر انما المؤمنون اخوۃ رب کہتا ہے مومن کا بھائی ہے المسلم اخو المسلم مسلمان کا بھائی ہے. دنیا والوں میرے دنیا میں خبر نہ پھر اگر رب نے مسلمان بھائی بنایا ہے نبی پاک نے بھائی بنایا ہے پھر مسلمان کو دھوکہ کیسے دے میری تو سمجھ سے بات آتا ہے بندہ کہتا ہے رب تو ساری دنیا کا مہمان ہے بندے تو ساری دنیا کا مالک نہیں بن جائے نا آقا کا تم تختے پہ لٹایا جانا ہے جب تم تختے پہ لٹایا جائے نا تیرے کان کے ساتھ لگ لگا کر تو چچا اللہ بندے نے آج بول کے نکل کر تک کیا ٹانگ ہلا سکتا ہے بازو ہلا سکتا ہے کروٹ بدل سکتا ہے نہیں محترم اگر یہ حالت تیری بھی ہونی ہے تو میری بھی ہونی ہے یہ وقت تیرے پر بھی آنا ہے میرے پر بھی آنا ہے میں تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آؤ ایسی زندگی اختیار کرو کہ جس زندگی پر رب ہمارے پر راضی ہو جائے. وہ ایک ہی زندگی ہے کون سی جس کا رب نے ذکر کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا والوں اے امت مسلمہ یار میری بات پہ غور کرو کچھ کہہ رہا ہوں اے امت مسلمہ تیری کامیابی تیری کامیابی تیرا عروج تیری بلندی تیری فتح تیرا تحقیق تیرا دبدبہ تیری بخشش تیری مغفرت تیرا عروج تو تو چاہتا میں نے مانگے ملے گا پر
کیا ہے؟ تیری زندگی میں سے نبی کی زندگی نظر آئے، تیری سیرت میں سے نبی کی سیرت نظر آئے، تیرے کردار میں سے نبی کردار نظر آئے، تیری اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آئے، تیرے فعلوں میں سے نبی کا فعل نظر آئے۔ مانگنے کی ضرورت نہیں، دعاؤں کی ضرورت نہیں، اور پکار کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کہتا ہے بن مانگے دیتا ہوں تو وہ کام تو کر، ہونا کیا میں تو میرے محبوب نے کر کے دکھایا۔ رضا پذیر ہو، رضا سارے نہیں تو آئے میرے کو سب نے بتایا کسی سے پذیر ہو نہیں دو اصلوں وہ قرآن تھا یا حدیث ہے، وہی کس کو کہتے ہیں؟ ہلاکت۔ وہی کس کو کہتے ہیں؟ وہی کا کیا معنی؟ بولو نا، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ کوفہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ جو سینکڑوں کے قبروں کو مصنف ہزاروں امام بڑے مشہور نام ہے، امام وہ کہتے ہیں کوفہ، جس پر علی شیخ خدا نے علم کا مرکز بنایا، ابن مسعود کو بھیج کر، ابن مسعود کو بھیج کر علم کا گہوارہ تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے امام، لیکن سارے کوفہ میں سے تین امام سب سے اعلیٰ تھے، علم میں بھی، عمل میں بھی، حق میں بھی، اسلام میں بھی، تربیت میں بھی، پڑھانے میں بھی، پڑھنے میں بھی، کتنے باقیوں کی مسئلے بھری ہوتی ہیں۔ کیا امام غزالی کہتے ہیں باقیوں کے مسئلے بھری ہوتی ہیں، ان کے پاس چاچا بندے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پورے کوفہ میں سے سب سے زیادہ کہتے ہیں علم نہیں ہے، ہر کوئی اس سے پوچھتا ہے، بندے جاتے ہوتے ہیں تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ حق میں حق سنا نہیں، حق میرے حق کا پتہ کیا فرمایا؟ حدیث پاک سنو، میرا ارشاد نے فرمایا دنیا کڑوٹ ہے، کوڑی ہے، تو کہتا ہے دنیا میٹھا ہی رہے، کیا خوش نمائی رہے، پھر آخرت کڑوی ہو جائے گی تیرے لیے، کیونکہ یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، یہ دار الغرور ہے، وہ دار السرور ہے، یہ دار الفنا ہے، وہ دار البقا ہے، یہ دار الفنا ہے، وہ دار البقا۔ سنیے حدیث سنیے جو ٹائم ہو رہا ہے، پانچ میں کریں گے، ویل ہلاکت ہے، کون فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام باتوں پہ غور ہو رہا ہے، غور پر بات کی، ویل تیرا اور میرا نبی فرما رہا ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے اس میں پہلا عمل یہ پایا ہے، لمن قانت الدنیا عملہ، اس کی زندگی کی ساری امیدوں کی انتہا دنیا ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ تشریح کریے بولو نا، تشریح تو نہیں، اس کی ساری زندگی کی امیدوں کی منتہا کیا ہے؟ دنیا۔ نمبر دو والخطایا عملہ، اس کی زندگی کا ہر فعل گناہ میں جا رہا ہے، نہ ڈر ہے، خوف ہے، زیادتیاں ہے، ظلم ہے، گناہ کر رہا ہے۔ بھئی میں نہیں کہہ رہا، حدیث کے لفظ ہیں خطایا عملہ، اس کی امیدوں کی انتہا دنیا ہے اور اس کی زندگی کے اعمال کیا ہے؟ گناہ ہے۔ نمبر دو عظیم بطشہ، اس کی پکڑ سخت ہے، بیٹے سے بیٹی سے گناہ ہو جائے تباہی ہے، شگرد سے معاملہ تباہی ہے، معافی نہیں ہے، میرے بات میں غور کرو، معافی نہیں ہے، وہ اتنا کریم ہے۔ القائد من الزم ابلا زمن لہو، غرب سے شرق، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، یہ دنیا کا سارا خلا گناہ
ایسے ہیں جس طرح گناہ یہ نہیں ہے. بندوں نے ایسے بندے دیتے ہیں عورتیں تو کپڑے پاؤں پہ ڈال رہی ہیں, بزرگ اپنی جناب دستانے ڈال رہے ہیں, معاف نہیں کر رہے. لوگ تو کہتے ہیں قتل بھی معاف ہو جاتا ہے. بڑے بڑے بزرگ لوگوں کے سب کہتے ہیں معاف نہیں کرتے. میں اگر تیرے بس ہونا, تیرے بس ہو تو کوئی جنت میں نہ جائے. وہ کریم ہے خدا کی قسم, وہ کریم ہے. لیکن جملہ تو لے رہا ہوں اپنے دامن میں رکھنا پوری زندگی. معاف کرنا, معافی مانگنا, یہ دونوں عمل پر کو بڑے بڑے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے رب نے مجھ سے فرمایا, میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے اپنی عزتوں کو بزرگی کی قسم, جب میرا بندہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے یا میرا جملہ سمجھا, جملہ میرا سمجھ نہیں ہے, میری زبان سے نکل رہا ہے, لیکن جملہ کس کا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاف کرنا اور معافی مانگنا رب کو بہت ہی پسند ہے. حدیث مکمل سن لو. نمبر 1, اس کی ساری امیدوں کی انتہا کیا ہے؟ دنیا. یار بات تو اب یاد رکھا کرو, صرف تکلیف سو کے چلے گئے یہ کمال نہیں ہے. تکلیف کر لینا کمال نہیں ہے, سوچ کر اپنے دامن میں رکھنا یہ کمال ہے, پھر اس میں عمل کرنا یہ کمال ہے. کرتے کرتے قبر میں ڈالنا اس کی پہلا اس کا عمل جس کی وجہ سے وہ قبر پر کہاں اور ہلاک ہے, وہ کیا ہے؟ اس کی ساری امیدوں کی انتہا دنیا ہے. زندگی کا ہر عمل گناہ پر مرتکب ہے. نمبر 3, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایسی پکڑ کرتا ہے, معاف نہیں کرتا, درگزر نہیں کرتا, عمل سے کام نہیں لیتا. سمجھ رہے ہو نا؟ دل کا خیال اللہ کی رضا کے لیے. نمبر 4, قلیل فتنتہ, اس کی عقل تھوڑی ہے اس معاملے میں, سوچ نہیں رہا. آخر میں عالم بامر دنیا ہو, دنیا کے لحاظ سے برا ماہر ہے. نبی پاک الفاظ میں کیا ہے؟ دنیا کے کمائی اور نوکری تجارت کی وجہ سے بڑا تجربہ ہے, بڑا ماہر ہے, بڑا کھراج ہے. زیرو ہے بھائی, یہ اس کے لیے ہلاکت ہے. باقی بات انشاءاللہ جاری رہے گی. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھے اور دنیا میں رہ کر